اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بڑا مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بیان کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہی جاڑے گرمی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔ تو اے جنوں اور آدمیوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جنوں اور آدمیوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں، تو اے جنوں اور آدمیوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ صدق اللہ علیہ العظیم۔ ایک سلام بلند نعرہ صلوات۔ سوچ کے بند حاضر سماعت فرمائیں۔ ایک سلوات اور۔ جب کٹ گیا تیغوں سے گلستان محمد، جب کٹ گیا تیغوں سے گلستان محمد اور رہ گیا جگرواں، جان محمد آداب میں گھرا یوسف کنعان محمد ماتم میں ہوا چاک گریبان محمد امت نے نہ کی قدر امام دو جہاں کی امت نے نہ کی قدر امام دو جہاں کی تنہا پہ چڑھائی ہوئی 2 لاکھ جواں کی تنہا پہ چڑھائی ہوئی 2 لاکھ جواں کی تھا شور کے ہاں رکنے امامت کو گرا دو تھا شور کے ہاں رکنے امامت کو گرا دو اب دین کی بنیاد ہی دنیا سے مٹا دو شمع لہد احمد مرسل کو بجھا دو
शब्बीर का सर काट के खेमे को जला दो, अब्बास सा भाई है ना अकबर सा पिसर है, अब्बास सा भाई है ना अकबर सा पिसर है। वो शेर तो मारे गए, अब क्या तुम्हें डर है। हर चंद बहादुर हैं निहायत शहे खुशखो, हर चंद बहादुर हैं निहायत शहे खुशखो, पर जंग के काबिल नहीं टूटा हुआ बाजू, वो खाक पे सोते हैं जो थे ज़ैनबे पहलू। काबू न तो दिल पर है न शमशीर पे काबू, अब शेर से लश्कर पे ये आके गिरेंगे, अब शेर से लश्कर पे ये आके गिरेंगे। दो हमलों में रहवार से गश खा के गिरेंगे। बाज़े तो ये कहते थे हुई फतह लड़ाई, बाज़े तो ये कहते थे हुई फतह लड़ाई, बाज़ों का ये था कौल के सर पर अजल आई, सरवर ने शुजाअत शहे मर्दा की है पाई, वो एक तरफ सारी खुदाई। इस शेर का बाजू जो शिकस्ता है तो क्या है, इस शेर का बाजू जो शिकस्ता है तो क्या है, रुक जाएगा वो जिसका पदर दस्ते खुदा है। इस अम्र में क्या जानिए क्या है उसे मंजूर, इस अम्र में क्या जानिए क्या है उसे मंजूर, जो इसमें है कुदरत वो किसी में नहीं मकदूर, प्यासा है वो आजिज़ है वो है बेकसवा मजबूर, इंसान है पे है हुक्म में जिनवा मलक वाहुर, हक उसका है तालिब वो तलबगारे खुदा है, हक उसका है तालिब वो तलबगारे खुदा है, ईज़ा वो उठाता है ये इसरारे खुदा है ईज़ा। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक के ज़रिए हो चुका है और ये हमारा तरीक़-ए-कार है कि हम जब भी अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं तो कुरान सामित के ज़िक्र से करते हैं, उसके बाद कुरान नातिक का तज़किरा करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि वो कोई और नहीं है बल्कि वो हम ही हैं कि जिन्होंने पैगंबर की हदीस पे अमल किया, जो पैगंबर कह के गए थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अहले बैत है एक कुरान है और ये दोनों जुदा नहीं होंगी और ये हौज़े कौसर पर मेरे पास आएगी। तो पैगंबर तो अपनी ज़िंदगी ही में बता के चले गए थे कि हौज़े कौसर पर वही आएगा कि जिसने मेरे बाद कुरान को भी माना हो, अहले बैत को भी माना हो। हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान का ज़िक्र करते हैं और फिर कुरान नातिक का तज़किरा करके दुनिया वालों को पैगाम देते रहते हैं और देते रहेंगे। और बेहतरीन जो है वो आपके दरमियान सोच पेश कर रहे थे जनाब नकी ज़हीर साहब। अब मैं बग़ैर किसी और तमहीद के, इसलिए कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं बग़ैर किसी तमहीद के जनाब अहमद हसन ज़ैदी साहब से की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और सोसखानी और मुर्सिया खानी के फ़राइज़ अंजाम दें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نعرہ صلوات۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب، فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب، صدائے قبر نے دی حکم بو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، حیات بود بشر کیا محیط عالم میں، حیات بود بشر کیا محیط عالم میں، ہوا کا ایک ذرا جھونکا چلا حباب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، اسیر بلوے میں سیدانیاں تھیں ننگے سر، اسیر بلوے میں سیدانیاں تھیں ننگے سر، تماشا دیکھتے تھے وہ جنہیں حجاب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر کہتے آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا،
2-3 بند کی زحمت ہے، مرض یہ کہ سیف ادھر آ جاؤ بیٹا. کربلا میں شہید والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہید والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کش تشنا دہاں کشتے غم لٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، ارے شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، ارے یا لیا کہ اب وقت مددگاری ہے، کربلا میں شہید والا کے حرم لٹتے ہیں، ہائے ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی کہتی ہے کہ عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کے میرے دل پر دوڑو، ارے ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، ہائے دیکھو خون خار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں، ارے دیکھیں جو کہ لئی گھر میں چلے آتے ہیں، کربلا میں شہید والا کے حرم لٹتے ہیں، ہائے ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل میرے لال کہ نہ لٹنے کا دھیان اور نہ پیری کا خیال، کب سے چلاتی ہے ماں سر کے ہے کھولے ہوئے، ارے رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال، رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال، اس مصیبت میں نہ آئے تو بھی کب آؤ گے، ارے سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے، کربلا میں شہید والا کے حرم. آخری بند کی زحمت، ہائے پیٹ کر
زوجے عباس یہ کرتی تھی بیان، تم بھی صاحب ہوئے اس وقت میں نظروں سے نہارن میں کیا کرتے ہو اے حیدر صفدر کے نشاں، ارے یا لٹی جاتی ہے سرکار امام دو جہاں، یا لٹی جاتی ہے سرکار امام دو جہاں، ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھٹے جاتے ہیں، ارے بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھٹے جاتے ہیں، بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں کربلا میں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین سوز آپ کی بارگاہ میں مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بس چند شاعر ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں گے کہ ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، فرشتہ قبر میں پھولوں کے ہار بخشے گا، غم حسین میں آنسو بہائے ہیں تو نے، تیرے گناہوں کو پروردگار بخشے گا، غم حسین میں آنسو بہائے ہیں تو نے، تیرے گناہوں کو پروردگار بخشے گا۔ آئیے التماس کی جاتی ہے جناب سیف عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے، اور محمد و آل محمد سلام۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ بغیر کسی تمہید کے ایک پتلا اور 3-4 اشعار سماعت فرمائیں۔ مصرع تھا کہ تیغ عباس کا ہر وار گراں ہوتا ہے، مطلب حاضر کر رہے ہیں کہ وہ جو آغوش امامت میں جواں ہوتا ہے، وہ جو آغوش امامت میں جواں ہوتا ہے، اس کے پھر نام میں بھی زیر کہاں ہوتا ہے، وہ جو آغوش امامت میں جواں ہوتا ہے، اس کے پھر نام میں بھی زیر کہاں ہوتا ہے، تو دشمن دین تبرے سے آیا ہوتا ہے، دشمن دین تبرے سے آیا ہوتا ہے، دل سلگتا ہے تو چہرے پہ دھواں ہوتا ہے، دل سلگتا ہے تو چہرے پہ دھواں ہوتا ہے، تو مشکلیں پاس بھی آتے ہوئے گھبراتی ہیں، مشکلیں پاس بھی آتے ہوئے گھبراتی ہیں، نام غازی کا اگر ورد زباں ہوتا ہے، نام غازی کا اگر ورد زباں ہوتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ننھے قدموں سے چلی آتی ہے بنت سرور، ننھے قدموں سے چلی آتی ہے بنت سرور، پرچم حضرت عباس جہاں ہوتا ہے، ننھے قدموں سے چلی آتی ہے بنت سرور، پرچم حضرت عباس جہاں ہوتا ہے، تو حاشیہ شیر نے کھینچا تو زمیں یہ بولی، حاشیہ شیر نے کھینچا
تو زمین یہ بولی تیغ عباس کا ہر وار گراں ہوتا ہے، تیغ عباس کا ہر وار گراں ہوتا ہے۔ آخری شعر کے مکتبے حضرت عمران ہے دنیا میں فقط، مکتب حضرت عمران ہے دنیا میں فقط، نوک نیزہ سے جہاں دین بیاں ہوتا ہے، نوک نیزہ سے جہاں دین بیاں ہوتا ہے۔ تو سیف لفظوں کو عطا کرتی ہے بنت شبیر، سیف لفظوں کو عطا کرتی ہے بنت شبیر، مدح غازی میں قلم جب بھی رواں ہوتا ہے، مدح غازی میں قلم جب بھی رواں ہوتا ہے۔ صلوات ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ میں بغیر کسی تمہید کے ملتمس ہوں جناب ساحل فیض آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ماں کے حوالے سے مجلس ہے، سال ثواب کے لیے اگر 4 مصرے ماں کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کہ سونا سونا ہے میرا گھر ماں تیرے جانے کے بعد، سونا سونا ہے میرا گھر ماں تیرے جانے کے بعد، ہو گیا جینا بھی دو بھر ماں تیرے جانے کے بعد، اور کل تلک دشوار راہوں سے گزر جاتا تھا میں، کل تلک دشوار راہوں سے گزر جاتا تھا میں، کھا رہا ہوں آج ٹھوکر ماں تیرے جانے کے بعد، کھا رہا ہوں آج ٹھوکر ماں تیرے جانے کے بعد۔ ایک مطلب چند اشعار اور سماعت فرما لیں، ایک سلوات کا سہارا دے دیں حضرت۔ کہ نسلیں پہچانتی تلوار ہے آگے آگے، نسلیں پہچانتی تلوار ہے آگے آگے، نسلیں پہچانتی تلوار ہے آگے آگے، جنگ خیبر میں علمدار ہے آگے آگے، جنگ خیبر میں علمدار ہے آگے آگے۔ یہاں سے شعر بطور خاص دیکھ لیں، حوالے کرتے ہیں کہ کون روکے گا بھلا دین محمد کا عروج، کون روکے گا بھلا دین محمد کا عروج، جب محمد کا مددگار ہے آگے آگے، جب محمد کا مددگار ہے آگے آگے، اور کارواں نور کا دیکھا تو نصارا بول
بولے چار معصوموں کا سردار ہے آگے آگے چار معصوموں کا سردار ہے آگے آگے. یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ ظلم شبیر سے نظروں کو ملائے کیسے ظلم شبیر سے نظروں کو ملائے کیسے ایک وفادار کی دیوار ہے آگے آگے ایک وفادار کی دیوار ہے آگے آگے. اور 6 مہینے میں جو لڑنے کا ہنر رکھتا ہے 6 مہینے میں جو لڑنے کا ہنر رکھتا ہے رن میں جانے کو وہ تیار ہے آگے آگے رن میں جانے کو وہ تیار ہے آگے آگے. اور اس کلام کا ہمارا بہت پسندیدہ شعر ہے وہ حاضر کرتے ہیں. دیکھیں کہ ظلم بیعت کو لیے پھرتا ہے ظلم بیعت کو لیے پھرتا ہے پیچھے پیچھے ظلم بیعت کو لیے پھرتا ہے پیچھے پیچھے اور شبیر کا انکار ہے آگے آگے. ظلم بیعت کو لیے پھرتا ہے پیچھے پیچھے اور شبیر کا انکار ہے آگے آگے. اور آخری شعر اس کے بعد مقطع کہ تخت شاہی کو یہ مسمار ابھی کر دے گا تخت شاہی کو یہ مسمار ابھی کر دے گا ساتھ زینب کے جو بیمار ہے آگے آگے ساتھ زینب کے جو بیمار ہے آگے آگے. مقطع بھی حاضر کرتے ہیں کہ ہم علی والوں کی نظروں میں ابھی بھی ساحل ہم علی والوں کی نظروں میں ابھی بھی ساحل پنجے تن پاک کا کردار ہے آگے آگے پنجے تن پاک کا کردار ہے آگے. بہت شکریہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. کیا مصرے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اور آپ سن بھی اسی ادا سے رہے تھے اور حق سے رہے تھے. بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں جناب ساحل صاحب پیش کر رہے تھے اور جناب علی اصغر کے حوالے سے بھی آپ نے بہترین شعر پیش فرمایا اور مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اگلا شاعر آپ کی بارگاہ میں ہوگا کہ ترکش میں رکھ لے تیر تو جلدی سے ہرملا
ترکش میں رکھ لے تیر تو جلدی سے ہرملا، دیکھے گا بے زباں تو کھلونا بتائے گا۔ ترکش میں رکھ لے تیر تو جلدی سے ہرملا، دیکھے گا بے زباں تو کھلونا بتائے گا۔ رن میں حسین لائے تھے اصغر کو اس لیے، بابا نے جنگ جیت لی بیٹا بتائے گا۔ رن میں حسین لائے تھے اصغر کو اس لیے، بابا نے جنگ جیت لی بیٹا بتائے گا۔ التماس کی جاتی ہے جناب جوہر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سلوات آپ لوگ بھیج دیں۔ پانی کے حوالے سے 4 مصرے شاید کوئی نئی بات ہو، خاص توجہ چاہتے ہیں۔ کام پانی کا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے، کام پانی کا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے، کام پانی کا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے، اور بھڑکے ہوئے شعلوں کو دبا دیتا ہے، اور بھڑکے ہوئے شعلوں کو دبا دیتا ہے۔ اور یہ دونوں مصروں کے لیے خاص توجہ چاہتے ہیں۔ اشک شبیر نے تاثیر بدل دی اس کی، اشک شبیر نے تاثیر بدل دی اس کی، آنکھ سے بہہ کے منافق کو جلا دیتا ہے۔ اشک شبیر نے تاثیر بدل دی اس کی، آنکھ سے بہہ کے منافق کو جلا دیتا ہے۔ اور ایک صلوات اور بھیج دیں آپ لوگ جلدی۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 4-5 شعر ہیں، اس میں صرف میسیج ہیں، خاص توجہ چاہتے ہیں شاید۔ فرش عذاب پہ آئیے تشریف لائیے، فرش عذاب پہ آئیے تشریف لائیے، جیسے بنایا حر نے مقدر بنائیے، جیسے بنایا حر نے مقدر بنائیے، حر کو گلے لگا کے یہ شے نے بتا دیا۔ دوسرے مصرے کے لیے خاص توجہ چاہتے ہیں۔ حر کو گلے لگا کے یہ شے نے بتا دیا، جو کچھ ہوا تھا پہلے اسے بھول جائیے، جو کچھ ہوا تھا اس کو۔ اور اس شعر کے لیے بھی اس میں خاص توجہ چاہتے ہیں، اس میں ایک میسیج ہے۔ گر چاہتے ہو فیض علم دستیاب ہو، گر چاہتے ہو فیض
علم دست یاب ہو، ناراض اپنے بھائی کو پہلے منائیے، ناراض اپنے بھائی کو پہلے منائیے۔ ابھی آپ نے حضرت علی اصغر کے حوالے سے شعر سنے تھے، اس شعر کے لیے بھی خاص توجہ چاہتے ہیں۔ گر ہرملا صفت کوئی دشمن ہو سامنے، دوسرے مصرعے کے لیے خاص توجہ۔ گر ہرملا صفت کوئی دشمن ہو سامنے، اصغر کا نام لیجئے اور مسکرائیے، اصغر کا نام لیجئے اور مسکرائیے۔ اور آخری شعر مختار، بغض علی میں آپ کو دوزخ ملے گی بس، بغض علی میں آپ کو دوزخ ملے گی بس، دنیا میں چاہے جتنی شرافت دکھائیے، بغض علی میں آپ کو دوزخ ملے گی بس، بغض علی میں آپ کو دوزخ ملے گی بس، دنیا میں چاہے جتنی شرافت دکھائیے، دنیا میں چاہے جتنی۔ اور ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ تاریخ پہ نظر ہے جواہر کی شیخ جی، تاریخ پہ نظر ہے جواہر کی شیخ جی، خیبر میں کس نے کیا کیا کچھ تو بتائیے، خیبر میں کس نے۔ ماشاءاللہ بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ بس دو شاعر اور آپ کی بارگاہ میں اشعار پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد کے لوگ کعبہ ہوں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے التماس کرتا ہوں جناب کمال نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نعرہ درود بلند آواز میں آپ چار مصرے ملاحظہ فرمائے، اجازت ہو۔ دنیا میں فزوں جاہو حشم کس کا ہے، ملاحظہ فرمائے، دنیا میں فزوں جاہو حشم کس کا ہے، اونچا تہے افلاک علم کس کا ہے، دو مصرع اور ملاحظہ فرمائے، اونچا تہے افلاک علم کس کا ہے، اے کاش سمجھتے یہ مٹانے والے، اے کاش سمجھتے یہ مٹانے والے، سرور کے محب و پکرم کس کا ہے، اے کاش سمجھتے یہ مٹانے والے، سرور کے محب و پکرم کس کا ہے۔ اختصار سے کام لینا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ پڑھنا ہے، بہرحال چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں، نعرہ درود۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرما، نکلے
نعرے دور ایک بار ہو. لینے بیعت جو شہ دین سے ستم گر نکلے. مولانا فرمائے توجہ کا تعلیم بس 4 مصرے کی رحمت ہے. لینے بیعت جو شہ دین سے ستم گر نکلے، لے کے سر ہاتھوں پر شبیر 72 نکلے. مولانا فرمائے جہاں جہاں ہے 2 مصروں کی اور رحمت ہے. لینے بیعت جو شہیدین سے ستم گر نکلے، لے کے سر ہاتھوں پر شبیر 72 نکلے. سن بھی کم نام بھی اصغر مگر اللہ ریاض. مولانا فرمائے جہاں جہاں ہے سن بھی کم نام بھی اصغر مگر اللہ اور عزم آئے میدان میں تو اکبر کے برابر نکلے. سن بھی کم نام بھی اصغر مگر اللہ اور عزم آئے میدان میں تو اکبر کے برابر نکلے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. ایک مطلع اور 2-3 شعر میں بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ. اس کے بعد بس آخری شاعر آپ کی بارگاہ میں ہوگا کہ ستم سے لشکر باطل کا سامنا کیا ہے. جری کا لشکر باطل سے سامنا کیا ہے، جری کا لشکر باطل سے سامنا کیا ہے. ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے. جری کا لشکر باطل سے سامنا کیا ہے، ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے. جنہیں خبر ہے زمانے میں معجزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شبیر کی عزا کیا ہے. جنہیں خبر ہے زمانے میں معجزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شبیر کی عزا کیا ہے. سوا تبسم بے-شیر کربلا کیا ہے، علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے. علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے. جنہیں خبر ہے زمانے میں معجزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شبیر کی عزا کیا ہے. سوا تبسم بے-شیر کربلا کیا ہے، سوا تبسم بے-شیر کربلا کیا ہے. علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے. جری کا لشکر باطل سے سامنا کیا ہے، ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے. جنہیں خبر ہے زمانے میں معجزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شبیر کی عزا کیا ہے. سوا تبسم بے-شیر کربلا کیا ہے، علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے. غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے، حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے. غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے، حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا، یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا، یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے. یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے. بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے. آئیے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں جناب احسن کاظمی صاحب کانپوری سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. ور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے سلوا. چار سے پیش خدمت ہیں. ماں کی عظمت کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا. کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا. بچوں کے لیے جان فدا کون کرے گا.
بچوں کے لیے جان فدا کون کرے گا؟ ایک رات کا جب قرض ادا ہو نہیں سکتا، ایک رات کا جب قرض ادا ہو نہیں سکتا، کل قرض بھلا ماں کا ادا کون کرے گا؟ کل قرض بھلا ماں کا ادا کون کرے گا؟ کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا؟ نعرہ صلوات۔ ایک مطلب اپنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک مطلب 3-4 شعر رضا صاحب تو جو طلبگار ہوں۔ غم حسین میں آنسو بہانے والی تھیں، غم حسین میں آنسو بہانے والی تھیں، غموں میں اپنے مگر مسکرانے والی تھیں، غموں میں اپنے مگر مسکرانے والی تھیں، عزا کا فرش بچھانے والی تھیں، عزا کا فرش بچھانے والی تھیں، خلوص دل سے وہ مجلس کرانے والی تھیں، خلوص دل سے وہ مجلس کرانے والی تھیں۔ اور سب تو جو طلبگار ہوں، بیان کیا کروں مرحومہ تیری فرقت کا، بیان کیا کروں مرحومہ تیری فرقت کا، ہر ایک کو تم تو گلے سے لگانے والی تھیں، ہر ایک کو تم تو گلے سے لگانے والی تھی۔ اور آخری شعر، وہ جب بھی کرتی تھی مجلسوں میں شرکت، جناب علی، وہ جب بھی کرتی تھی مجلسوں میں شرکت، علی کے نام کا نعرہ لگانے والی تھی، نعرہ حیدری، علی کے نام کا نعرہ لگانے والی تھی۔ مقطع پیش خدمت جناب علی توجہ طلبگار رضا صاحب۔ صدا یہ آتی ہے احسن میرے عقیدے سے، صدا یہ آتی ہے احسن میرے عقیدے سے، مقام و خلد میں اپنا بنانے والی تھیں، مقام و خلد میں اپنا بنانے والی تھیں، صدا یہ آتی ہے احسن میرے عقیدے سے، مقام و خلد میں اپنا بنانے والی تھیں، غم حسین میں آنسو بہانے والی تھیں۔ نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ کہ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حرف التماس لے کے حاضر ہوتے ہیں استاد جامعہ جوادیہ بنارس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ گوپال پوری کی بارگاہ میں کہ وہ رونق فروز ممبر ہو کر اپنے بصیرت بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بار دیگر بواز بلند نعرہ سلامت۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وکمال التصدیق بہی توحید وکمال توحیدہ الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ۔ الہی انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المعطی وانا السائل، انت الراحم وانا المرحوم، انت المالک وانا المملوک، انت السید وانا العبد، والصلاة والسلام مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رضیہ خاتون بنت سبطین احمد کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مل جل کر عظمت محمد وال محمد پر نعرہ صلوات۔ عزیزان ایمان، بزرگان محترم، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب مجلس بعنوان مجلس چہلم کے منعقد کی گئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ رضیہ خاتون مرحومہ کی مجلس ایصال ثواب میں راضیہ اور مرضیہ کا ذکر کیا جائے، یعنی میری مراد شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے۔ اور اسی ذکر پاک کو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ انسان قرآن کا سورہ نمبر 76 اس کی آیت نمبر 9 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھو، یاد رکھنا، وی فیڈ یو اونلی فار دا سیک آف اللہ۔ یہ جو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یا جو ہم فقیروں کو دے رہے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ حسنین خوش ہو جائیں، علی خوش ہو جائیں، رسول خوش ہو جائے، نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے۔ رضائے پروردگار کے لیے ہمارا یہ عمل ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور دیکھو، ہم سے رزق حاصل کرنے کے بعد، ہم سے طعام حاصل کرنے کے بعد، ہم سے روٹی لینے کے بعد ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا، ہمیں تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جس کے لیے دے رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اس کے آگے بڑھوں، صاحبان علم تشریف فرما ہے، بہترین بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیے کریمہ مکمل دلیل ہے اس بات پر کہ خبردار کبھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ خدا کی رضا کے لیے تمہارا کام ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارا دل چھوٹا ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے کام میں خلوص پایا جائے تو پھر شہرت کیسے ملے گی، اسے بقا کیسے ملے گی، تو گھبرانا نہیں، یہ آیت دلیل ہے۔ دیکھو، محمد والے محمد نے 1400 سال پہلے عرب کے ویرانے میں خدا کے لیے ایک کام کیا تو خدا نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم قیامت تک کے لیے قرآن میں جگہ دے کر تمہارے اس کام کو زندگی عطا کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا عزیزان ایمان، ذرا غور کیجئے، جناب فاطمہ کی عظمت کیا ہے، راضیہ اور مرضیہ کی عظمت کیا ہے، شہزادی کس منزلت پر فائز ہیں۔
تاریخ نے لکھا اسی سورہ انسان، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، سورہ حلطہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، میں چاہوں تو اپنے علماء کرام کی بے شمار روایتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ علامہ امینی نے کیا لکھا، جناب مفید علیہ الرحمٰن نے کیا لکھا سیدہ کے حوالے سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج غیروں کی زبانی جناب فاطمہ کا ذکر کیا جائے، غیروں کی زبانی شہزادی کا قصیدہ پڑھا جائے۔ تاریخ نے لکھا، اٹھائیے اہل سنت کے بڑے عالم دین جناب محمود آلوسی، جن کی تفسیر کی کتاب قرآن مجید میں روح المعانی موجود ہے، اپنی کتاب میں سید محمود آلوسی اہل سنت کے بڑے عالم دین تحریر فرماتے ہیں کہ آپ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے بہشت کی نعمتوں کو گنایا ہے، وہاں ایک نعمت حور عین کا تذکرہ ضرور کیا ہے، چاہے وہ سورہ واقعہ ہو، چاہے وہ سورہ رحمان ہو، چاہے وہ سورہ دخان ہو، آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیے، جہاں جہاں پروردگار نے بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایک نعمت حور عین کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ حور مقصورات فی القیام حور عین وکذالک وزوجناہم حور عین، اس طریقے سے پروردگار نے بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک نعمت حور عین کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ لیکن اب ذرا ان کا پیغام سنیے، وہ بہترین جملہ نقل فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، جس جملے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ ضیاءبادی اس جملے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی ایک جملہ سید محمود آلوسی کی نجات کا سامان فراہم کر دے۔ نہیں، جملہ آنے والا ہے، وہ جملہ آئے گا تب آپ کو اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں سیدہ کی عظمت کے حوالے سے کہ پورے قرآن میں کوئی بھی سورہ آپ اٹھا لیجئے، جہاں جہاں اللہ نے بہشت کی نعمتوں کو گنایا ہے، وہاں ایک نعمت حور عین کا تذکرہ ضرور کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جہاں اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حور عین کا تذکرہ نہیں کیا ہے، حور عین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بتائیے وہ سورہ کون سا ہے؟ سید محمود آلوسی تحریر فرماتے ہیں وہ سورہ انسان ہے، وہ سورہ دہر ہے، وہ سورہ حلطہ ہے، جس کی 18 آیتیں مسلسل جناب فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سید محمود آلوسی کی تفسیر ہے، ان کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ بہترین جملہ جسے انہوں نے تحریر کیا، وہ تحریر کرتے ہیں کہ کیوں، آخر سبب کیا ہے؟ اللہ نے اس سورہ میں بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا لیکن حور عین کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں اس کی وجہ ایک ہے، وجہ کیا ہے سنیے آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے۔ وہ لکھتے ہیں لحرمت البتول وبضعۃ الرسول، جملہ پہنچنا چاہیے عزیزان ایمان آخری مجمع تک، لحرمت البتول وبضعۃ الرسول۔ ارے جہاں فاطمہ کا تذکرہ وہاں حور عین کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل سید محمود آلوسی کہہ رہے ہیں لحرمت البتول وبضعۃ الرسول کا۔ دیکھو یہ سیدہ کے احترام میں جناب سیدہ کا جہاں ذکر ہے وہاں حور عین کے تذکرے کی ضرورت نہیں۔ واقعاً ہم اندازہ تو لگائیں فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ آپ قرآن کے حوالے سے دیکھ لیجئے، بے شمار آیتیں موجود ہیں، آیے تطہیر ہے، آیے مودت ہے، عزیزان ایمان پورا کا پورا سورہ دہر ہے، لیکن کتنی آیتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ میں ایک منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ پہلا رخ شہزادی کی عظمت کا اندازہ ہم قرآن کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں، جہاں پروردگار نے شہزادی کی عظمتوں کا اتنا خیال کیا۔ اور آگے بڑھیے، شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے، تب آئیے ذرا معصومین کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے، اور سب کا ذکر چھوڑیے، جو سب سے بلند شخصیت ہے یعنی سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور یقین جانیے، رک کر یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے. بزرگان تشریف فرما ہے، ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. نہیں عزیزان ایمان، یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی عظمت ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی بلندی ہے ہمارے لیے. اب یہ نہ سوچئے گا کہ یہ خطابت ہے، یہ چرب لسانی ہے، بس جوش عقیدت میں آ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں انٹلیکچوئل ہوں. جو عقل مند ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پہلے دلیل رکھتا ہے تب دعویٰ کرتا ہے. میں دلیل بھی پیش کر رہا ہوں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے رسول خدا سے اس حدیث کو نقل کیا. سنو میرے چاہنے والوں، مجھ سے میرے نبی نے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی من اصبح ولم یذکر اربع اخاف علیہ زوال النعمہ. اے علی، جو بھی صبح کرے اور ان 4 جملوں کو نہ کہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس سے نعمتیں چھین نہ لی جائیں، اس سے نعمتیں سلب کر لی جائیں گی اگر وہ ان 4 جملوں کی تکرار نہ کرے روزانہ صبح کو. وہ 4 جملے کون سے ہیں؟ کہا صبح ہو گئی کہ یہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی امیان القلب. ساری تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اپنی معرفت ہمیں عطا کی اور ہمیں دل کا اندھا نہیں بنایا. عزیزان ایمان یاد رکھیے، جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے اس کی دنیا جاتی ہے، لیکن جو دل کا اندھا ہوتا ہے وہ دنیا بھی کھو دیتا ہے اور آخرت بھی کھو دیتا ہے. لہذا صبح ہوئی ہے تو کہو، خدا کی تعریف کرو کہ پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے اپنی معرفت ہمیں عطا کی. دوسرا جملہ صبح ہونے کے بعد کہیے، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ 4 جملے یہاں محفوظ ہو جائیں گے. بعد میں نوجوان آپ لکھیے گا، روزانہ صبح اسے پڑھیے گا کہ ساری تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے رزق کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا، لوگوں کے حوالے نہیں کیا. لوگوں کے ہاتھوں میں اگر رزق آ جاتا تو سوچئے کیا ہوتا. آج تھوڑا سا دینے کے بعد جب اتنا احسان جتلاتے ہیں تو جب مکمل رزق بانٹتے تو سوچئے مزاج کس بلندی پہ ہوتا. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی، لوگوں کے حوالے نہیں کی. دوسرا جملہ کو. تیسرا جملہ، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق. ساری تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، لوگوں کے درمیان ہماری فضیحت نہیں کی، ہمیں شرمندہ نہیں کیا. یہ کرم نہیں ہے پروردگار کا کہ ہم آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. آپ ہمارے پہلو میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں. یہ پروردگار کا کرم ہے. اسی لیے علی کو کہنا پڑا، لو تکاشفتم لما تدافنتم. تمہیں پتا ہے خدا کا شکریہ ادا کرو، اگر تمہارے عیب ایک دوسرے پر ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن نہ کرتے، ایک دوسرے کو تم دفن نہ کرتے. پروردگار کا شکریہ ادا کرو. الحذر الحذر فواللہ لقد ستر حتی کأنہ قد غفر. ڈرو ڈرو اس پروردگار سے کہ جس نے تمہارے گناہوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے گویا کہ تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ تیسرا جملہ صبح ہونے کے بعد کہیے. چوتھا جملہ جو میرے دعوے کی دلیل ہے، جیسے ہی صبح ہو جائے تو کہو، الحمدللہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ساری تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں نبی کی امت میں قرار دیا. اگر یہ شکریہ ادا نہیں کیا تو علی کہہ رہے، نبی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں نعمتیں سلب نہ کر لی جائیں، لہذا شکریہ ادا کرنا. عزیزان ایمان، یہ ایک بات آ گئی تھی بیچ میں جسے میں نے عرض کیا. ساری شخصیتوں کو چھوڑیے، معصومین میں جو سب سے بلند ہے یعنی سرکار ختم مرتبہ، آئیے ذرا ان کی حیات طیبہ کو دیکھیے.
अपनों ने भी लिखा, गैरों ने भी लिखा कि जब भी सैयदा नबी की खिदमत में आई, नबी 4 काम अंजाम देते थे। कामा इलैहा, सरापा खड़े हो रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं आगे बढ़कर। रहबा बिहा, मरहबा कह रहे हैं अपनी बेटी को। कब्बला यदैहा, फातिमा के दोनों हाथों का बोसा ले रहे हैं। और जो चौथा अमल है, जाने कुर्बान हो जाए शहजादी की अजमत पर, वह अजलसहा मजलिसा, जहाँ खुद बैठे रहते थे वो जगह फातिमा के नाम। अब नबी नहीं बैठेंगे बल्कि फातिमा बैठेगी। अज़ीज़ान ईमान, ज़रा इन जुमलों का तज़किया कीजिए तो आपको फातिमा की अज़मत समझ में आएगी। आसमान जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है, ज़मीन जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है, दरख्त जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है, दरिया जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है। नहीं, समेट दूं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसका एहतराम करे उसे शरीयत में रसूल कहा जाता है। रसूल जिसका सरापा एहतराम करे उसे शरीयत में बुतूल कहा जाता। सलवात पढ़े मुहम्मद वाले मुहम्मद। मौला सलामत रखे। मोहम्मद यूं ही करो ऐसन, मिली है हद से ये दौलत, कोई मजाक नहीं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है। रसूल जिसका एहतराम कर रहे हैं उसे फातिमा कहा जाता है। ज़रा शहजादी की अज़मत मुलाहिज़ा कीजिए। खुद मौलाए कायनात इस रिवायत के रावी हैं, कहते हैं दखल तो मंजिली, एक दिन मैं अपने घर में दाखिल हुआ। जाहिर सी बात है, जब भी कोई बाहर से आता है तो घर के हालात को देखता है। अली कहते हैं फ़इज़न, तो मैंने देखा रसूलुल्लाह जालिस, रसूल खुदा बैठे हुए हैं। वल हसन वल हुसैन अन यमीन ही व अन शिमाले, एक तरफ हसन बैठे हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हैं। व फातिमा तो अमामहू, और फातिमा सामने बैठी है रसूल खुदा की। अली कहते हैं जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने सुना कि नबी फरमा रहे हैं, या हसन या हुसैन अंतुमा कफ़तल मीज़ान, ए हसन ए हुसैन तुम तराजू के 2 पलड़ों की मानिंद हो। जैसे तराजू में 2 पलड़े होते हैं, तुम्हारी मिसाल वैसे ही है। अब सैयदा की अज़मत सुनिए। व फातिमतो लिसानहू, लेकिन तराजू में एक चीज़ होती है जिसे शाहीन तराजू कहा जाता है, जिसे कांटा कहा जाता है। कहा देखो, लेकिन फातिमा शाहीन तराजू है, फातिमा शाहीन तराजू है। ला यादिलुल मीज़ान इल्ला बिल्लिसान, याद रखो हसन और हुसैन, कोई भी तराजू फैसला कर ही नहीं सकता जब तक कि उसमें कांटा मौजूद ना हो, जब तक के शाहीन तराजू ना हो। अज़ीज़ान ईमान, जुमला पहुंचना चाहिए। अब नबी की इस हदीस का मतलब समझ में आया कि जब जिब्राइल ने पूछा माबूद बता दे चादर के नीचे कौन है, तो ये नहीं कहा हसन के हैं हुसैन के हैं रसूल के हैं, नहीं बल्कि तारुफ करवाया का हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। देखो वो फातिमा है, वो उनके बाबा हैं, वो उनके शौहर हैं, वो उनके बच्चे हैं। अज़ीज़ान ईमान, फैसला हो गया दोनों हदीसों के ज़रिए से। खबरदार ये न बतलाइए रसूल के क्या लगते हैं, ये बतलाइए बतूल के क्या लगते हैं। सलवात पढ़े मुहम्मद वाले। अज़ीज़ान ईमान, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए शहज़ादी की अज़मत क्या है। मासूमीन की हयात तय्यबा आप पढ़ते चले जाइए, आपको शहज़ादी की अज़मत मिलती चली जाएगी। लेकिन मैं रोक रहा हूँ और आगे बढ़िए।
اب دنیا پر نظر ڈالیے، دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے دانشمندان، پڑھے لکھے افراد، انہوں نے شہزادی کی عظمت کو کیا بتلایا، کیا لکھا شہزادی کی عظمت کے حوالے سے۔ پھر میں کہوں گا، میں چاہوں تو اپنوں کا تذکرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں غیروں کی زبانی رازیہ کا تذکرہ ہو، مرحومہ رضیہ خاتون کی مجلس ایصال سلام میں۔ تاریخ پڑھیے، سلیمان قطانی کون ہے؟ مسیحی ہے، لبنان کا رہنے والا ہے، بہت بڑا ادیب، شاعر ہے۔ اس نے 23 سے زیادہ کتابیں تاریخ اسلام اور تاریخ شیعت کے حوالے سے لکھی ہیں، اور اس کی کتابوں کے نام بھی بڑے پیارے پیارے ہیں۔ رسول خدا کے حوالے سے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا شاطئ و سحاب، کیا؟ کنارہ اور بادل۔ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا نبراس و مدراس۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، بزرگان موجود ہیں، ذرا اس کی نگاہ انتخاب دیکھیے، نام کے رکھنے میں ادیب ہے، ادیب۔ نبراس کہتے ہیں عربی میں چراغ کو، دلیر کو، بہادر کو، کئی معنی بیان کیے گئے، لیکن مدراس کا بڑا پیارا معنی مجھے لغت میں ملا۔ مدراس کہتے ہیں، کئی معنی ہے مدراس کے، ایک معنی یہ ہے، مدراس کہا جاتا ہے اس لکڑی کو جو دروازے کے پیچھے دروازے کی مضبوطی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کو نبی نے باب مدینۃ العلم کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کہ علی دروازہ بھی ہے اور وہ مضبوط لکڑی ہے جو اس دروازے کو سنبھالے رکھے گی۔ نبراس و مدراس، علی کے حوالے سے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا، اور سیدہ کے حوالے سے اس نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا وتر فی غم زہی در نیام۔ اسی کتاب میں سلیمان قطانی تحریر فرماتا ہے کہ خبردار، شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ کائنات کی کوئی بھی شخصیت ہو، اسے ثابت کرنے کے لیے یا تو تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا تو روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن سیدہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہ ہی تاریخ کی ضرورت ہے نہ ہی روایت کی ضرورت ہے، بلکہ فاطمہ کی عظمت کے لیے یہی چار چوب کافی ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ سلیمان قطانی تحریر فرما رہا اپنی کتاب میں، پھر لکھتا ہے کہ خیرمان وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، بلکہ میں نے تاریخ میں ایک ایسے بھی خیرمان کو دیکھا ہے کہ ظاہری طور پر نہ اس کے پاس دولت تھی نہ اس کے پاس طاقت تھی، لیکن تنہا ہیئت حاکم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس نے ثابت کر دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شہزادی فاطمہ کی ذات ہے۔ دیکھیے غیر قصیدہ پڑھ رہا ہے، غیر بتلا رہا ہے، اور آگے بڑھیے۔ ڈاکٹر عبد المنعم حسن یہ تحریر فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بے نور فاطمہ اہتدیتو، فاطمہ کے نور سے مجھے ہدایت مل گئی۔ اسی میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی کا خطبہ بھی ہے۔ ایک دن میں ریڈیو سن رہا تھا، ایک کلام آ رہا تھا بڑا ہی فصیح و بلیغ، میں نے غور سے سننا شروع کیا، آخر میں بتلایا گیا کہ یہ فاطمہ کا خطبہ ہے، خطبہ فدق کے نام سے۔ میں متوجہ ہوا، ارے نبی کی بیٹی کا خطبہ بھی ہے، نبی کی بیٹی نے کلام بھی کیا ہے۔ کہا میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو کہتا ہے اپنے یہاں کی کتاب بلاغات النساء جس کے رائٹر ہیں ابن تیفور، کہتا وہ کتاب مجھے ملی جس میں صاحب کتاب نے دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں اس میں جن کا کلام سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے اسے جمع کیا ہے۔ اور شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگائیے، جب آپ کتاب کھولیے گا تو سر فہرست فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے، اور فوراً ہی اس کے بعد شہزادی فاطمہ کے خطبے کے بعد فوراً دوسرا خطبہ جناب زینب کا ہے۔
نہیں عزیزان ایمان آپ نے محسوس نہیں کیا. دوسرا خطبہ جناب زینب کا ہے. ارے اب ہم سے سوال نہ کرنا کہ زینب کو ثانیہ زہرا کیوں کہتے ہیں. ارے ہمیں چھوڑیے، غیر بھی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ثانیہ زہرا ہے. جناب فاطمہ کے خطبے کے بعد فوراً دوسرا خطبہ جناب زینب کا. کہا جب میں نے وہ کتاب پڑھی مجھے خطبہ ملا، وہیں سے فاطمہ کے نور نے مجھے ہدایت دی تھی. بس تیسری شخصیت کا تذکرہ کروں گا اور بات کو سمیٹ دوں گا. جناب ڈاکٹر شریعتی، انہوں نے کتاب لکھی اپنی فاطمہ اصل. اسی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ لکھوں فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ فاطمہ نہیں ہے. میں نے چاہا کہ میں لکھوں فاطمہ علی کی زوجہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ فاطمہ نہیں ہے. میں نے چاہا کہ میں لکھوں فاطمہ حسنین کی ماں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ فاطمہ نہیں ہے. پھر تحریر فرماتے ہیں ارے یہ سب فاطمہ ہے لیکن فاطمہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ بذات خود فاطمہ ہے. جملہ پہنچنا چاہیے. نسبتوں نے فاطمہ کو محترم نہیں بنایا ہے، بلکہ فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے جو بذات خود فاطمہ ہے. نہیں عزیزان ایمان، اب میرا مجمع بڑی جلدی سے پہنچ جائے گا. اگر اب بھی یقین نہ آئے تو ذرا حدیث قدسی میں پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں سارے جہان کو نہ بناتا. وَلَوْلَا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا. لیکن فاطمہ کی عظمت، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. سمجھ میں آ گیا؟ نسبتوں نے فاطمہ کو محترم نہیں بنایا ہے، بلکہ فاطمہ بذات خود فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. زینب نے ہر قدم پہ وہ خطبے سنائے ہیں، حالات کربلا کا چھپانا محال ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد. عزیزان ایمان، اب میں نے روک لیا چونکہ وقت کا بھی خیال کرنا ہے. اب آئیے شہزادی کی عظمت کا اندازہ آخری رخ خود شہزادی کی ذات سے لگایا جائے. اس لیے کہ عطر آنست کے خود میں بویا، نان کے عطار گویا. عطر کی خاصیت یہی ہے کہ وہ کہتا نہیں میں یہاں موجود ہوں، بلکہ لوگ اس کی خوشبو سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں عطر موجود ہے. تو اب خود فاطمہ کے کردار کو دیکھا جائے کہ فاطمہ کا کردار کتنی خوشبو دے رہا ہے، کتنا مہک رہا ہے فاطمہ کا کردار. اب انہیں دیکھا جائے اور وہاں سے پیغام لیا جائے. تب آئیے فاطمہ کے کردار کو دیکھنا ہے تو تاریخ پر نظر ڈالیے. سیدہ تشریف فرما ہے، نبی تشریف فرما ہے، جناب جبریل نازل ہوئے. یا نبی اللہ، خدا نے سلام کہا ہے، جواب سلام دیا. جبریل بیٹھ گئے، نبی تشریف فرما ہے، جناب سیدہ ہیں. روایت کے جملے ہیں، جبریل کہتے ہیں یا نبی اللہ شہزادی سے کہیے کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی سلام کہلوایا ہے. دیکھیے عام زبانوں سے سلام کہلوا لینا اور ہے، جسے خدا سلام کہلوائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. خدا نے سلام کہلوایا ہے اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ فاطمہ سے کہیے سلی حاجتک. فاطمہ اپنی حاجت بتائیے، کیا چاہیے آپ کو. دیکھیے یہ ہم اور آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جس کے لیے قرآن ضمانت لے رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگ. وہ کہہ رہا ہے خدا کہ سلی حاجتک، جو چاہیے فاطمہ مانگ لو. پوری کائنات چاہیے خدا قدموں میں ڈال دے گا. فاطمہ ذرا مانگو تو صحیح.
यूँ कहा जाए कि बिल्कुल ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट चाहिए भर दो, परवरदिगार उतना अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देगा। बताइए क्या चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, अगर हमें और आपको ये मौका मिलता तो हम तो फहरिस्त गिना देते, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारी तो ख्वाहिशात तमाम ही नहीं होने वाली, इसलिए कि हम औलाद आदम है, ये फितरत है इंसान की। और अल्लाह ने इस फितरत को बताया भी है कि इंसान बड़ा लालची है, इसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। खुद हदीस कुदसी में आया कि अगर किसी को दूध की बहती हुई एक नहर दे दी जाए और बगल में एक और बह रही हो, तो वो इस पर राज़ी नहीं होगा, बल्कि निगाह दूसरे वाली पर रहेगी। कितना अच्छा होता वो भी हमारी हो जाती। इंसान बड़ा लालची है, हम तो मुकम्मल फहरिस्त गिना देते, शायद तमामी ना होती। लेकिन जो हम करेंगे वो सीरत नहीं बनेगी, जो फातिमा करेंगी वो सीरत बन जाएगी। बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं समेट रहा हूँ मजलिस को, गुफ्तगू तमाम हो रही है। रसूल खुदा ने कहा, बेटी अल्लाह ने आपको सलाम कहलाया है, और उसके बाद अल्लाह कहता है सली हाजतक, फातिमा बताइए क्या चाहिए। जनाब शहजादी सर को झुकाए बैठी, कोई जवाब नहीं दिया। रसूल खुदा ने कहा, बेटी जिब्रील आए हैं, अल्लाह आपको सलाम कहलवा रहा है। फिर पूछता है सली हाजतक, बताइए क्या चाहिए। फातिमा मांगिए तो सही। अब शहजादी ने सर को उठाया, शहजादी ने जवाब सलाम दिया। ए बीबी बताइए क्या चाहिए। शहजादी का जुमला सुनिए और महजूज हुई है। शहजादी कहती हैं, ए मेरे बाबा जान, ला हाजत ली गैरुन नज़र इला वजह अल करीम। बाबा मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि खुदा से और करीब हो जाऊँ, खुदा से और नज़दीक हो जाऊँ, और क़ुर्ब परवरदिगार मिल जाए, मुझे मेरा खुदा मिल जाए, यही मैं खुदा से चाहती हूँ। अज़ीज़ान ईमान, ये माँ का किरदार है और वो है बेटे का किरदार। शायद इमाम हुसैन ने दुआए अरफा में माँ के इसी जुमले की वजाहत की है। हुसैन दुआए अरफा में कहते हैं, माज़ा वजदा मन फ़क़दक फमन लज़ी फ़क़दा मन वजदक। महबूब जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। फातिमा बता रही है, अरे खुदा से खुदा मांगो, खुदा मिल गया, सब कुछ मिल गया। सलावत पढ़े ला हाजत ली गैर नज़र इला वजह अल करीम। बाबा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा खुदा मुझे मिल जाए, हम खुदा से करीब हो जाए। बस अज़ीज़ान ईमान, शहजादी की अज़मत को कौन बयान कर सकता है। ये गुनहगार ज़बान शहजादी की अज़मतों को बयान नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, शहजादी की अज़मत बयान करने के लिए कम से कम इतना ज़रूरी है कि हमने अहले बैत के दस्तरखाने इल्म से कुछ रिज़्क़ हासिल किया। पूरी किताब लिखी गई। उठाइए ख़साइस फ़ातिमिया, 135 से ज़्यादा अलक़ाबात शहजादी के नक़ल किए गए हैं। शहजादी की अज़मत बयान की गई है। जाहिर सी बात है, शहजादी की अज़मत को हम बयान नहीं कर सकते। बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कौन है फ़ातिमा, क्या है फ़ातिमा की अज़मत। आए कायनात हमारे दरवाजे पर, हम बताएंगे फ़ातिमा कौन है, फ़ातिमा की अज़मत क्या है। पैकर शर्म व हया फ़ातिमा, मक़सद लुत्फ़ व अता फ़ातिमा, अली के घर की ज़िया फ़ातिमा, अली के घर की ज़िया फ़ातिमा, मुस्तफ़ा की रूह रवा फ़ातिमा, सूरत शम्सुस्सुहा फ़ातिमा, सीरत बदरुद्दुजा फ़ातिमा, नक्शे खैरुल वरा फ़ातिमा, राहत मुस्तफ़ा फ़ातिमा, इज़्ज़त मुर्तज़ा फ़ातिमा, वारिस रसूल फ़ातिमा, रैहानतुन नबी फ़ातिमा, ज़ीनत काशान अली फ़ातिमा, ज़ीनत काशान अली फ़ातिमा, मुस्तफ़ा की रूह फ़ातिमा, सफ़ीनतुन नूह फ़ातिमा, मरकज़ रुश्द व हिदायत फ़ातिमा, मक़सद रसालत व इमामत फ़ातिमा। कायनात आए हमारे दरवाजे पर, हम शहजादी की अज़मत को बयान करेंगे। शहजादी कौन है? चमनज़ार मुस्तफ़ा की बहार फ़ातिमा, इस्मत व इफ़्फ़त का दुरे शहसवार फ़ातिमा, शहजादी कौनो मका फ़ातिमा, मलके मुल्के जना फ़ातिमा। आए कायनात हमारे दरवाजे पर, हम बताएंगे फ़ातिमा कौन है, फ़ातिमा की अज़मत क्या है। गुलसिताने रिसालत का फूल फ़ातिमा, शमे आस्ताने रसूल फ़ातिमा, ताहिरा व बतूल फ़ातिमा, शहजादी कौनो मका फ़ातिमा, मलके मुल्के जना
فاطمہ، عصمت کا درے نہا فاطمہ، عفت کا گنجے گرا فاطمہ، کرم کا بحر بے کرا فاطمہ، مصطفیٰ کی روح روا فاطمہ، عظمتوں کا آسما فاطمہ، رفتوں کا عرفہ نشا فاطمہ، شہیدوں کی مادر مہرباں فاطمہ۔ کائنات ہم بتائیں گے فاطمہ کون ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ اجملا فاطمہ، امجدہ فاطمہ، اسنا فاطمہ، اطہرا فاطمہ، اکملا فاطمہ، اکرما فاطمہ، اسنا فاطمہ، اصدقا فاطمہ، ازکیا فاطمہ۔ اے کائنات ہم بتائیں گے فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ بطیحہ فاطمہ، بطول فاطمہ، بطت الرسول فاطمہ، تہمیہ فاطمہ، تارکہ فاطمہ، تقیہ فاطمہ، ثابتہ فاطمہ، شامنہ فاطمہ، ثاقبہ فاطمہ۔ آئے کائنات ہم بتائیں گے فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کس بلندی پر فائز ہے۔ جمیلہ فاطمہ، جلیلہ فاطمہ، جیدہ فاطمہ، خاشعہ فاطمہ، خالدہ فاطمہ، خازنہ فاطمہ۔ عزیزان ایمان، شہزادی کی کتنی عظمت بیان کی جائے، میں سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام ہو رہی ہے، بس آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شہزادی کون ہے؟ کائنات آئے ہمارے دروازے پر، ہم بتائیں گے شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کا مقام کیا ہے۔ زجاجۃ الوحی فاطمہ، مشکات الانوار فاطمہ، درۃ التوحید فاطمہ، التقیہ فاطمہ، النقیہ فاطمہ، الرشیدہ فاطمہ، الشہیدہ فاطمہ۔ عزیزان ایمان، شورا تشریف فرما ہے، شاعر نے فاطمہ کی ساری عظمتوں کو 2 مصروں میں سمیٹ دیا۔ شاعر کہتا ہے، سوچتا ہوں پڑھ کے میں ام ابیہا کا لقب، سوچتا ہوں پڑھ کے میں ام ابیہا کا لقب، کیا محمد کی ہے جنت زیر پائے فاطمہ۔ صلوات پڑھو محمد۔ سنانے والے ہیں، ایک دن آتش دوزخ میں جھلس جائیں گے، بطول پاک کا جو گھر جلانے والے۔ ایک جیتی جاتی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سارے القابات کو چھوڑ دیجیے، اگر کائنات اسے غور کر لے، ام ابیہا فاطمہ اپنے پاک کی ماں ہے، جانے قربان ہو جائے، پیشانیاں خم ہو جائیں گی سیدہ کی عظمتوں کے سامنے۔ سیدہ کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہاں عزیزان ایمان، جہاں فاطمہ کی عظمت بے شمار ہے، وہیں دوسرا رخ بھی ہے۔ جہاں عظمتوں کا سلسلہ ختم نہیں، وہاں فاطمہ پر مصیبتوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں۔ کیسی کیسی مصیبتیں جناب سیدہ کے اوپر ڈھا دی گئی۔ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، بطن میں محسن کی شہادت ہو گئی، ایک ماں بے ہوش ہو گئی۔ جب غش سے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈلا ہوا ہے۔ کہا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی۔ یہ کہہ رہا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، لوگوں نے ابوالحسن کو چھوڑا، سیدہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا جان، آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر مجالے دن میں پڑتی شعارات میں تبدیل ہو جاتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں سوگوارو، بہت ہی سخت منزل ہوتی ہے جب ایک ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مصیبت کا آسمان ٹوٹ پڑا ہے، زمین پیروں کے نیچے سے خالی ہو گئی ہے، انسان کے سامنے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے جب ماں جیسی نعمت دنیا سے رخصت ہونے لگتی ہے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ ماں جو بڑی مومنہ تھی، سب سے بڑی محبت کرتی تھی، سب سے بڑی ملنسار تھی، ہر جگہ مجلسوں میں شرکت کرنا، نعرہ حیدری لگانا، دل یہی کہتا ہے یہی کہیں مرحومہ کی روح ہوگی۔ آئیے دیکھیے اتنے پرسہ دینے والے آپ کی مجلس میں راضیہ کا ذکر کر رہے۔ اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس چند جملے مصائب کے، مجلس تمام ہو گئی سوگوار۔ روایت نے لکھا، سیدہ کا آخری وقت آ گیا،
कनीज को बुलाया, देखो मैं उजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह व तहलील की आवाज़ें आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, लेकिन जब बंद हो जाए समझना मैं रुखसत हो गई। लेकिन माँ है, माँ की मानता। देखो जब बच्चे घर आए तो पहले खबर शहादत न देना, पहले कहना बच्चों पहले खाना खा लो, फिर बतलाते हैं अम्मा कहाँ है। अल्लाह अकबर। शहजादी उजरे में चली गई। वो वक्त भी आया जब आवाज़ आनी बंद हो गई, कनीज समझ गई। इतने में हसनैन आ गए। सवाल हुआ बतलाइए अम्मा कहाँ है? कहा बच्चों पहले खाना खा लो, फिर बताते हैं अम्मा कहाँ है। कहा कभी देखा है माँ के बगैर हम दस्तरखान में बैठे हो? बतलाइए अम्मा कहाँ है? सब्र का बांध टूटा, आंसुओं ने गिर के हुजरे की तरफ इशारा किया। हसनैन दौड़े, क्या देखा माँ रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। तेजी से मस्जिद की तरफ चले, बाबा को खबर दे, ए बाबा अम्मा गुजर गई, बाबा अम्मा गुजर गई। लो सोगवारो, मख्तल ने लिखा काली गश खाकर जमीन पर गिर गए। अल्लाह अकबर। तारीख ने लिखा अली का बाबा अली से जुदा हुआ, अली गश खाकर ज़मीन पर नहीं गिरे। अली की माँ अली से जुदा हुई, अली गश खाकर ज़मीन पर नहीं गिरे। लेकिन अल्लाह जाने फातिमा अली के लिए क्या थी। जैसे ही खबर सुनी अली जैसा इमाम गश खाकर गिर गया। घर आ गए अली। आने के बाद गुस्ल कफन का इंतज़ाम किया। बहस्बे वसीयत अली ने गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते देते चीख बुलंद की। पूछने वाले ने पूछा मौला आपसे बड़ा साबिर कोई नहीं, चीखने का सबब क्या है? अली तड़पे, अरे फातिमा का पहलू शिकस्ता। लेकिन फातिमा ने कभी शिकायत न की। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कौन है फातिमा? तारीख ने लिखा कि आने वाला आकर छठे इमाम से कहता है मौला खुदा ने मुझे बेटी अता की है, खुदा ने मुझे बेटी अता की है। इमाम पूछते हैं बताओ क्या नाम रखा? मौला नाम फातिमा रखा है, मौला नाम फातिमा रखा है। इमाम सर को झुकाकर 3 मरतबा कहते हैं फातिमा 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 ला तज़रिबहा। देख नाम फातिमा तो रखा है लेकिन एहतराम में उसे मारना नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम को अपनी जनता की फिक्र है। देख नाम रखा है तो एहतराम करना, मारना नहीं। अल्लाह अकबर। आज वही फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। अली ने गुस्ल दे दिया, अली ने कफन बना दिया, जनाजा तैयार हो गया। मजलिस तमाम हो गई। सोगवारो जनाजा तैयार हो गया। ज़ैनब आइए माँ का आखिरी दीदार कीजिए, कुलसूम आइए माँ का आखिरी दीदार कीजिए, हसन आइए माँ का आखिरी दीदार कीजिए। नन्ना शहजादा दूर खड़ा है, ए हुसैन क्या माँ का दीदार न कीजिएगा? हुसैन ने वहीं से आवाज़ दी जब तक अम्मा न बुलाएंगी हुसैन ना आएगा। बंदे कफन टूटे, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। हुसैन माँ के सीने से लग गए। अम्मा खुदा हाफिज़, अम्मा वादा कीजिए जहाँ जहाँ हुसैन जाएगा साथ साथ आइएगा। फातिमा ने वादा कर दिया मेरे लाल घबरा नहीं, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरी माँ तेरे साथ साथ आएगी। यही वजह है जब हुसैन जीन से ज़मीन पर आ रहे हैं, अरे कोई नहीं जो हुसैन को संभाले। एक दुखियारी माँ आगोश फैलाए हुए, आ मेरे लाल मेरी आगोश में। जज़ाकुमुल्लाह सोगवारो, खुदा सलामत रखे आपको। अभी तक मैंने फातिमा की मुसीबतें बयान की, हसन का गिरिया, हुसैन का गिरिया, बेटियों की जुदाई, लेकिन ज़रा एहसास कीजिए अली से फातिमा जुदा हो गई। अली का दर्द दिल कहाँ है? अली का दर्द दिल कहाँ है? बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो गई। सोगवारो तारीख ने लिखा नहजुल बलागा में अली का दर्द दिल आज तक मौजूद है। जब अली ने फातिमा को सुपुर्द लहद कर दिया, एक मरतबा नबी की तरफ मुखातब हुए कहते
کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر ہمارا سلام ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے رسول خدا ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن یا نبی اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہم سے جدا ہو گئی، اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، اے نبی اللہ علی کا حزن بڑھتا جائے گا، علی کی رات بے چین ہوگی، اس لیے علی جب دیکھے گا فاطمہ نہ ہوگی بلکہ علی کی تنہائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جن مرحومہ کی سال ثواب مجلس میں درجات بلندی عنایت فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہمیں شہزادی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بہترین دعا یہ ہے کہ محمد والے محمد کے صدقے میں وارث امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد، مرتبہ سورہ اخلاص اخلاص فرما کر رضیہ خاتون مرحومہ بنت سبتین احمد کو بسم اللہ۔